بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کے 15 رکوع کی بے تفسیر بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی نفس کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے کوئی معاوضہ وصول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعة، اور نہ کسی کو کسی قسم کی سفارش کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کسی بھی لحاظ سے مدد کی جائے گی۔ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں پچھلے مضمون کا تتمہ ہے، پچھلے مضمون کی تکمیل ہے۔ بنی اسرائیل سے مختلف خطابات تھے، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر تھا، پھر بنی اسرائیل جو اسلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے ان کا ذکر تھا۔ تو اس موضوع کو ختم کیا گیا اس بات کے ذریعے کہ اے بنی اسرائیل، ان باتوں میں نہ پڑو بلکہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر میں نے فضیلت دی تھی۔ اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور اسلام کو قبول کرو۔ اور اگر نہیں قبول کرتے، دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو دین پر چلانے کے لیے، دو جذبے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کا خوف اور ایک اللہ کی محبت اور شکر۔ تو محبت اور شکر کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو۔ اور دوسرا اللہ کا خوف، وہ کیا ہے؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور پھر اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم آخری نبی پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ مشرکین مکہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور مشرکین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو مشرکین بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، اور نصارہ یعنی عیسائی بھی مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کے واقعات اجمالی طور پر ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان کو کامل طور پر پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا مقتدا اور امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری ذریت میں کو بھی بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ قال، تو اللہ نے کیا فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی اولاد میں جو برے ہوں گے ان کو میں مقتدا اور رہبر نہیں بناؤں گا، جو نیک ہوں گے ان میں سے مقتدا اور رہبر بنیں گے، یعنی ان کو میں نبوت دوں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت بیان کی ہے۔ ہر پیغمبر کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالی، جن میں 5 بڑی آزمائشوں کا میں مختصر تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی آزمائش جو سب سے پہلی آزمائش تھی وہ تھی، پوری قوم بت پرستی کا شکار ہے، باپ بت فروش ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے اور بت پرستی والے رواج کو آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ پورا کلچر، پورا معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے اور آپ بالکل اس کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو جائیں، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اسی بت پرستی کی مخالفت کی پاداش میں نمرود بادشاہ کی طرف سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس آگ کو آپ علیہ السلام کے لیے سلامتی بنا دیا، مگر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جانا، پھر بھی اپنے دین سے نہ ہٹنا اور توحید کی دعوت سے نہ ہٹنا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لی۔ تیسری بہت بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب وہ اپنی قوم سے جب وہ مایوس ہو گئے اور باپ نے ان کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، تو اپنا دین تبدیل نہیں کیا بلکہ دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر شام چلے گئے، اور اپنی چھوٹی سی فیملی کو لے کر، جن میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ تھیں، ان کو لے کر آپ اپنے وطن سے، اور جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، وہ علاقہ ہمیشہ کے لیے آپ نے خیر آباد کہہ دیا۔ یہ تیسری بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی۔ چوتھی بہت بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم سے لی گئی وہ یہ تھی کہ پھر ارض شام سے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ کو آپ
مکہ کی سرزمین جو بالکل غیر ذی زرع تھی، جہاں گھاس اور کا تنکا بھی نہیں تھا، ایسی بے آباد زمین میں اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو آپ چھوڑ کر آ جائیں، بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ پانچویں چیز جس میں ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لی گئی وہ کیا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، جب وہ بچہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ وہ بچہ جب انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا اور باپ کی آنکھوں کا تارا بنا تو اب حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کر دیں۔ تو یہ 5 بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام سے لی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ بہترین طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو مثابت للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور ہم نے کہا کہ ٹھہرا لو ابراہیم کے جگہ کو، ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ، یعنی وہاں نماز پڑھا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے اس بات کا عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اس کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے ثمرات عطا فرما، پھل اور مختلف چیزیں عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قال ومن کفر اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جو تمہاری اولادوں میں سے یا یہاں رہنے والوں میں سے جو کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا ان کو میں کچھ زندگی کا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اور بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا انتظام بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس مکہ کے آباد ہونے کی جس کی وجہ سے آج مکہ آباد ہے۔ تو یہ مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے، جو اس عرب کے اس ریگستان میں جہاں پانی نہیں ہے اور جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ان ریگستانوں میں تمہیں جو رزق مل رہا ہے اور اس ریگستان کو اور اس بیابان زمین کو اللہ نے آباد کیا ہے، یہ تو ابراہیم کی برکت سے آباد کیا ہے۔ تو تمہیں ابراہیم کے دین پر چلنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم کو یہ نعمتیں ملی تھیں اللہ کی دین پر چلنے کی وجہ سے، توحید کو فالو کرنے کی وجہ سے، توحید پرست بننے کی وجہ سے، اور تم بت پرستی کی طرف آ گئے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ بھی ان آیتوں میں فرما رہے ہیں تاکہ مشرکین مکہ کو احساس ہو اور وہ شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کے راستے پر آئیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی سب کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں ان میں کافروں کو بھی ملیں گی، ایمان والوں کو بھی ملیں گی، آخرت کی نعمت صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں میں غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے تعمیرات بنیادیں کھڑی کیں بیت اللہ کی اور اسماعیل نے بھی، ربنا تقبل منا اور ان دونوں نے دعا مل کے اللہ سے دعا مانگی، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک اور اے ہمارے رب تو بنا دے ہمیں اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو، ایک ذریت کو اپنا فرما بردار بنا دے، وارنا مناسکنا اور تو ہمیں دکھا ہمارے حج کے مناسک، یعنی حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے اعمال کیا ہیں، حج کن کن مقامات پہ ہوتا ہے، وہ مقامات تو ہمیں بتا دے، سکھا دے، وتب علینا اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، انک انت التواب الرحیم بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے وقت یہ دعائیں مانگ رہے تھے،
اور کیسے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میری قوم کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ باقی ان رکوع میں اور ان آیتوں میں کیا اسباق ملتے ہیں میں رکوع کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور ابراہیم نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اس قوم میں، فیہم ان لوگوں میں، ایک رسول بھیج دو انہی میں سے ہو، انہی کی قوم کا ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں پھر تیری آیات سکھائے، کتاب سکھائے، والحکمت، حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تو رکوع ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا اجمالی تذکرہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی ان کا تذکرہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملا کیا ان قربانیوں کے بدلے میں، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کیوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کن چیزوں میں آزمایا۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا عنوان کیا تھا، کس قسم کی آزمائش تھی۔ چوتھی چیز، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کتنا پورے ہوئے، اور پانچویں چیز، ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں پورا ہونے کے بعد ملا کیا، اور چھٹی چیز وہ اصول ہے کہ کس قسم کی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور پھر ان آزمائشوں میں پورا ہونے کے بعد بندوں کو انعامات کس نوعیت کے ملتے ہیں۔ تو ان 6 باتوں پر میں اس رکوع میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مختصر تذکرہ کروں گا ان باتوں کا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کیوں، اس کا تذکرہ اس رب کے لفظ میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا۔ رب ربوبیت سے نکلا ہے، تربیت سے نکلا ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو شیئن فشیئن، آہستہ آہستہ ترقی دینا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا۔ تو رب کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو آزمایا تھا ابراہیم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی کہ ابراہیم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے، ابراہیم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کو آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ یہ رب کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ رب کہتے ہیں کسی شے کو پروان چڑھانے والا، کسی شے کو آہستہ آہستہ اونچے مرتبے تک لے جانے والا، ترقی دینے والا۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں لیا، اس کا مقصد ہے ترقی۔ دوسری چیز کہ عنوان کا لیبل کیا تھا، کس عنوان سے امتحان لیا گیا۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا گیا وہ ایسا امتحان نہیں تھا جو یونیورسٹیوں میں طلبہ سے لیا جاتا ہے یا مدارس میں طلبہ سے لیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں جو طلبہ سے امتحان لیا جاتا ہے کسی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، کسی کو انجینئر بنانے کے لیے، مدارس میں امتحان لیا جاتا ہے ایک اچھا لیکچرار بنانے کے لیے، ایک اسکالر بنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ نے امتحان لیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اخلاقی برتری کے لیے، کہ یہ اپنے رب کے ساتھ کس قدر وفا کرتے ہیں۔ جب خالق کائنات ان کو آزمائے گا تو یہ اس آزمائش میں کیسے پورا اترتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ اخلاقی برتری کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو بت پرستی میں دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ برائی میں قوم کا ساتھ دیتے ہیں یا قوم کے مخالف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا امتحان ہے جو کوئی یونیورسٹی آپ سے نہیں لے گی، کوئی مدرسہ آپ سے یہ امتحان نہیں لیتا، وہ تو ایک لگے بندے اصول کے تحت آپ سے امتحان لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی برتری والا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو اس آزمائش کا وہ روایتی طریقہ نہیں ہوتا جو یونیورسٹیوں میں اور مدارس میں امتحان کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان کا جو عنوان ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی اخلاقی برتری دیکھنا کہ آپ برائی میں کس کا ساتھ دیتے ہیں، قوم کا ساتھ دیتے ہیں یا اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے قوم کے مقابلے میں آ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے کو ذبح کرنا یہ بھی اخلاقی برتری کا امتحان تھا کہ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کی خاطر اس نعمت کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو یہ دوسری چیز ہمیں اس آیت میں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ آزمائشیں لی گئی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کس حد تک کامیاب ہوئے۔ تو سرسری طور پر 2 آیتیں اس وقت مجھے یاد آتی ہیں۔ ایک تو یہ آیت ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اس کو اتمام کیا، یعنی 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ سورہ نجم میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفا کی۔ ایک لفظ ہے عربی میں وفا اور ایک ہے وفا، دونوں میں فرق ہے۔
وفا کا مطلب پورا پورا چکا دینا، وفا کرنا، اور وفا اس میں ذرا مبالغہ زیادہ ہے کہ بہترین طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے وفا کیا، وفا یعنی توفیہ سے ہے، مکمل چکا دیا، جو ذمہ داری، جو امتحان، جو آزمائش اللہ نے لینی تھی اس میں مکمل اترے ہیں، ذرا سی بھی کمی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چوتھی بات جو ہمیں اس آیت میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو انعام کیا ملا۔ دیکھیے جب بھی کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اگر اس امتحان میں کامیابی کے بعد انعام نہ ہو تو پھر امتحان میں کامیابی کی کوشش نہیں کی جاتی۔ دنیا میں کوئی ایسا ایگزام نہیں ہے جس میں ایگزام کے بعد رزلٹ اناؤنس نہ ہوتا ہو اور پاس ہونے والے کو کوئی ترقی نہ ملتی ہو اور فیل ہونے والے کا تنزل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ایگزام دنیا میں شروع ہو جائے جس کا کوئی رزلٹ ہی نہ ہو تو پھر وہ ایگزام نہیں بلکہ وہ وقت برباد کرنے والی ایک بات ہوگی۔ تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا تو انعام کیا دیا، اس انعام کا ذکر اس آیت میں بھی ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے۔ اس آیت میں اس کا اللہ نے خلاصہ بیان کیا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم جب اس آزمائش میں پورا اترے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا مقتدی اور رہبر بنا دوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کسی کو آزماتا ہے اور اخلاقی برتری کے لیے آزماتا ہے تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مقتدی اور رہبر بنا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے جو آزمائش تھی نا وہ عام لوگوں والی آزمائش نہیں تھی بلکہ ایک اضافی آزمائش تھی۔ تو مقتدی اور رہبر بنانے کے لیے کسی کو الگ قسم کی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے جو عام لوگوں کی آزمائشوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ عام مسلمانوں کی آزمائش کیا ہے، وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جو شریعت کے دیگر احکام ہیں ان کو فالو کریں۔ اتنی بڑی آزمائشیں نہیں ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اخلاقی برتری کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کا انعام ملتا ہے، جب رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ انعام کیا ہوتا ہے، روحانی مقتدی اور روحانی رہبر۔ یعنی حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے راستے کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا تو تم کامیابی کے راستے پر چلو گے، اور دنیا میں اس سے بڑا کوئی انعام اور اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ آدمی 18 گریڈ کا آفیسر بن گیا، وہ 20ویں گریڈ کا آفیسر بن گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں وہ پیسے کمائے گا، اس کے بعد دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا عہدہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عہدہ کیا ہے کہ اس کو حجت اللہ فی الارض بنا دیا جائے، کہ وہ زمین میں اللہ کی حجت ہے، اور لوگوں کو حکم دیا جائے کہ آپ اس کے راستے کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کے راستے سے ہٹیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے۔ تو ایسا رہبر جب بنا دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو کسی صدر یا وزیر اعظم کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ لیڈر میں اور رہبر میں کیا فرق ہے۔ آج آپ کو لیڈر بہت نظر آئیں گے، سیاسی لیڈر بھی ہیں اور مختلف عنوانات سے بہت سے لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں اپنی جماعتوں کے، اپنی تنظیموں کے۔ تو اس آیت میں لیڈرشپ کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں ہے امام کا، امام رہبر کو کہتے ہیں۔ تو ان عالم نے بڑا مختصر اور جامع جواب دیا، فرمایا کہ لیڈر اسے کہتے ہیں جو قوم کے آگے چلتا ہے، اور رہبر اسے کہتے ہیں جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ سیاسی لیڈروں کو آپ دیکھ لیں کہ لوگ جس طرف جا رہے ہوں گے لیڈر وہی بات کرنا شروع کر دے گا تاکہ میں قوم کے آگے آگے جاتا رہوں۔ یعنی قوم کو ایک ظاہر قائد کی ضرورت ہوتی ہے، قوم کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو بجائے قوم کے تصورات کو تبدیل کرنے کے وہ قوم کے ہی تصورات پر کام کرتا ہے۔ یعنی قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، قوم کی جو چاہتیں ہوتی ہیں، انہی چاہت کو جو ہے نا وہ کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، تبھی لوگ اس کو اپنا رہبر مان لیتے ہیں اور لیڈر مان لیتے ہیں۔ لیکن حقیقی رہبر وہ ہوتا ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے، پوری قوم کو اس کے پیچھے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ قوم کی نہیں سنتا بلکہ قوم کو اپنی سناتا ہے اور قوم کو اس ویژن پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر قوم کے لیڈر ہوتے تو معاذ اللہ نقل کفر وہ بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام رہبر تھے، مقتدی تھے، بجائے قوم کے آگے چلنے کے قوم کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں میرے پاس اس کے دلائل ہیں اس کے برحق ہونے کے، لہذا تمہیں بھی اسی دعوت کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہمیں اس آیت میں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے انعام کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ اس نوعیت کا انعام اس قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ انعام کیا ہے کہ اللہ مقتدی اور رہبر بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ آخری نبی ہیں، اب نبوت تو ختم، لیکن امام اور مقتدی آتے رہیں گے علماء کی شکل میں،
بزرگوں کی شکل میں، تو آج بھی امامت کا اور مقتدا اور حقیقی معنوں میں قوم کا رہبر بننے کا فارمولہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاقی اقدار میں آپ کو آزمائیں گے، آپ اگر اس آزمائش میں پورے اترے تو وہی انعام ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو انعام ملا تھا۔ اور ایک اہم چیز، چھٹے نقطے کی بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ اے ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کی ترقی کی کس قدر فکر ہوتی ہے۔ ہاں، ترقی کا موضوع الگ ہو سکتا ہے، بعض لوگ دنیاوی ترقی چاہتے ہیں اور بعض لوگ اخروی ترقی چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ حقیقی ترقی چونکہ آخرت کی ہے اور اللہ مجھے اخروی اعتبار سے ہی امام بنا رہے ہیں، ایک مذہبی رہنما بنا رہے ہیں، تو میں اپنی اولاد کے لیے بھی فوراً دعا مانگ لوں۔ اور علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فوراً دعا اس لیے مانگی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی رحمت نازل کر رہے ہوں، اپنے بندے کو کوئی عطا دے رہے ہوں، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تو عین اس موقع پر اگر دعا مانگی جائے تو اس دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے سورہ مریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں، ان سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آ گئے، موسم تو ہے نہیں۔ تو حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیے، ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ فرماتے ہیں فوراً زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ ربی، اے اللہ، اے میرے رب، ہنالک دعا زکریا ربا، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے بھی ذریتاً طیبہ، نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد کا ظاہری اسباب میں کوئی امکان نہیں تھا، تو اس موقع پر دعا کیوں مانگی؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہے کہ سبب کے بغیر اللہ بے موسم کا جب مریم کو پھل دے سکتے ہیں اور یہ اپنی رحمت کا اظہار کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے، فوراً اللہ سے اپنی بھی دعا مانگ لو۔ اور یہ دعا قبول ہوئی اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایک تو اب میں جو نمبر وار اسباق ہمیں اس صورت سے ہمیں ملتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ پہلا سبق ہمیں اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں میں ان کا نمبر وار تذکرہ کروں گا۔ پہلا تو ہمیں جو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ پہلا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کریں تو پھر اگر وہ انعام قومی سطح پر ہو تو قوم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ان انعامات سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے انعام کیا تو اللہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی علم میں اور حکومت میں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت میں آ جانا کسی قوم کا یا علمی لحاظ سے برتری حاصل کر لینا کسی قوم کا، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دیکھیں رزق اس زمانے میں تمام اقوام کو ملا کرتا تھا، اور جو دیگر انسان کی زندگی گزارنے کی جو سہولتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ دوسری قومیں بھی اس کے ساتھ شریک تھیں بنی اسرائیل میں، یعنی ان چیزوں میں دوسری قومیں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ شریک تھیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے دو فضل ہوئے تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک تو حکومت ان کے پاس تھی، دوسرا علم ان کے پاس تھا، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو۔ تو اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی کسی قوم کے ہاتھ میں حکومت آ جانا اور حکومت کے ساتھ ساتھ علم آ جانا، یعنی حکومت اور علم دونوں جمع ہو جائیں۔ اگر علم کے بغیر حکومت ہے وہ تو جہالت ہے، وہ تو ظلم ہے، بربریت ہے۔ علم کے ساتھ حکومت کا آ جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جس میں نے اس آیت میں 5 نکات بیان کیے، ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک سرسری بات ہمیں جو اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، اور آزمائش کے بعد اللہ کا جو بہت بڑا انعام ہوتا ہے مقتدی رہبر بنانا، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز پھر آپ کی اولاد میں بھی جاری کر دیتے ہیں۔ تو باپ کی نیکیوں کا صلہ اولاد کو بھی ملتا ہے، یہ ہمیں دوسرے نقطے کی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے وہ قربانیاں نہیں دیں، قربانی حضرت ابراہیم نے دی، لیکن اللہ نے صلہ ان کی اولاد کو بھی دیا۔ اس کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہے، جس پر میں دوسرے اپنے جو درس ہے اس میں روشنی ڈال چکا ہوں، لہذا میں اس کا دوبارہ تکرار نہیں کروں گا۔ تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے جب بیت اللہ کی تعمیر کروائی تو بیت اللہ کی 2 صفات
کی ہے مثابۃ للناس و امنا، مثابت لوٹنے کی جگہ۔ اب دیکھیے جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے تھے، اللہ نے اس وقت وعدہ کیا کہ یہ مثابہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، لوگ یہاں آئیں گے، حالانکہ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کس شان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج پوری دنیا بار بار بیت اللہ جا رہی۔ مثابت کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بار بار آپ آتے ہیں، حالانکہ وہاں اٹریکشن کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا پکنک پوائنٹ نہیں ہے جہاں لوگ اتنی زیادہ کثرت سے جاتے ہیں، ایک دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، اس کے بعد دل بھر جائے گا۔ بیت اللہ واحد ایک دنیا کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ جو مالی جو لحاظ سے متمول قسم کے لوگ ہیں، ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 20 حج کر لیے، 30 حج کر لیے، بار بار ہر سال عمرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ قرآن کے بھی معجزہ ہونے کی دلیل ہے اور اسلام کی حقانیت کی بھی دلیل ہے۔ دوسری بات اللہ نے بتائی بیت اللہ کے بارے میں، وہ امنا، کہ امن کی جگہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں 1400 سال میں، بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد والا بھی دور ہے، اس پورے دور میں آج تک کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے بیت اللہ پر کہ جو بیت اللہ کو ڈھا سکے، یعنی کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہیں ہوا جو بیت اللہ کا دشمن ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی خلافتیں مختلف جگہوں پر قائم ہوئی ہیں، بہت مضبوط طاقتور خلافتیں، دشمن ان خلافتوں پر قابض ہوا اور ان کی سلطنتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ روم اور فارس کی سلطنتیں تھیں ایک زمانے میں، مسلمان ان پر قابض ہو گئے، مسلمانوں کی خلافتیں تھیں، غیر مسلم ان پر قابض ہو گئے، لیکن یہ دنیا کی واحد جگہ ہے، 4000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، غیر مسلموں کی حکومت بھی آئی ہے یہاں، مسلمانوں کی حکومت بھی آئی ہے، مگر آج تک کوئی ایسا حکمران یہاں مسلط نہیں ہو سکا جو بیت اللہ کا دشمن ہو۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بیت اللہ محفوظ ہے۔ یہ ہے امن کی جگہ کہ اللہ نے اس کو امن والی جگہ بنا دی۔ اور یہاں فسادات بھی اگر ہوئے ہیں تو بہت معمولی نوعیت کے، اور تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ رش ہو، اتنا بڑا کراؤڈ ہو، اور اس کے باوجود ایسا امن ہو، تو دنیا میں اس کی مثال آج بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام پر نعمتوں کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہاں نماز پڑھو۔ تو وہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہ معجزہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے، جو آج تک اس پتھر پہ محفوظ ہیں۔ اس کو حکومت سعودیہ نے اس پہ خول چڑھا دیا ہے، لیکن وہ نشانات آج تک الحمدللہ محفوظ ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں نماز پڑھو۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، طواف کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ سنت یہ ہے کہ بالکل مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب رش ہے تو پھر حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں، سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر حرم میں بھی آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے تو کہیں بھی آپ پڑھ لیں، سنت ادا انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن افضل بہرحال یہی ہے جیسے کہ قرآن نے تذکرہ کیا کہ مقام ابراہیم کے بالکل قریب ترین جگہ پہ کھڑے ہو کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، ان طاہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہمیں اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اتنے بڑے خلیل سے اللہ اپنے گھر کی صفائی کا کام لے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا، چاہے وہ عام مسجدیں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ عام مسجد کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، تو ہر وہ جگہ جو عبادت گاہ ہے اس کو پاک صاف رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں کچھ جگہیں مسجد بنا دو۔ یہ سنت بھی آج کل گھر میں ختم ہو گئی ہے، مسلمان گھروں میں بہت کم ہو گئی ہے کہ گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ خاص کر دیں ہم، اگر گھر میں گنجائش ہے، گھر اتنا بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ تو خواتین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے اور ذکر اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ بچوں کو بتا دیا جائے بھئی یہ عبادت گاہ ہے، اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ آپ دیکھیں ہندو اپنے گھروں میں عبادت گاہ بناتے ہیں، عیسائیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت ساری قومیں اپنے گھروں میں ایک مخصوص کمرے کو عبادت کے لیے خاص کرتی ہیں۔ ہمارے تو نبی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فقہا نے جو عورت کو حکم دیا نا کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے، تو گھر میں اعتکاف کے لیے اصل جگہ وہ کمرہ ہے جو اصل عبادت گاہ تھی۔ آج کل کوئی ایسا کمرہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اصل تو وہ کمرہ ہے جس میں وہ پورا سال نماز پڑھتی رہی ہیں، اس کو اعتکاف کے لیے خاص کرنے کا فقہا نے لکھا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج کل اس قسم کا گھر میں کوئی کمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو
تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ مسجد کی صفائی کرنا اس میں توہین محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایک علمی نقطے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کیونکہ اللہ اپنے خلیل کو حکم دے رہا ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کرو. تو آج کسی کو جھاڑو لگاتا ہوا ہم دیکھ لیں مسجد میں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بس کوئی ملازم ہے جو بے روزگار پھر رہا تھا, کھانے کو روٹی نہیں تھی تو مسجد میں ملازم لگ گیا ہے. تو متمول افراد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کبھی کبھار مسجد میں جھاڑو لگا لیا کریں. ہمیں اطلاع ملی بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں حرم میں, وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ حرم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں صفائی کے لیے آتے ہیں اپنے آپ کو ایک مزدور شو کر کے, حالانکہ وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں, لیکن وہ وہی دھوتی پہن کے اور وہی لباس پہن کے جھاڑو اٹھا کے وہ جناب صفائی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود ہے, لیکن یہ جو ہمارے گھروں کے قریب مسجدیں ہوتی ہیں ان میں بھی خود سے بڑھ چڑھ کر ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں توہین اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ توہین کا عمل ہوتا تو اللہ اپنے خلیل کو کبھی بھی مسجد کی صفائی کا حکم نہ دیتے, بلکہ کہتے اللہ اپنے خلیل سے کہ آپ کوئی ملازم لے جائیں اپنے ساتھ, یہ آپ پر سوٹ نہیں کرتا کہ آپ جھاڑو لے کر مسجد کی صفائی کریں. تو جب اللہ کے خلیل کے لیے اعزاز ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات کیوں نہیں ہے. اور ایک نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اے اللہ اس کو شہر بنا دے امن والا. اس سے دیکھیں یہاں دو دعائیں ہیں. ایک قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا, یہ سورہ ابراہیم میں, اور یہاں ہے ھذا بلدا آمنا, یعنی بلد کے لفظ پر الف لام نہیں ہے. ھذا بلدن آمنن کا مطلب کیا ہے اور ھذا البلد آمنن کا مطلب کیا ہے, ان میں فرق ہے. ھذا بلدن آمنن, یہاں بلدن نکرہ ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ اس کو شہر بنا دے امن والا, یعنی اس کو شہر بھی بنا اس بیابان کو, اور ساتھ ساتھ اس شہر کو امن والا بھی بنا. اور سورہ ابراہیم میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ الگ ہے, الفاظ اس کے ہیں, لیکن اس میں بلد کے لفظ پر الف لام ہے. وہاں کیا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ یہ جو شہر ہے بنا ہوا پہلے سے اس کو امن والا بنا دے. پتہ یہ چلا کہ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے. اس وقت آپ نے پلٹ کے دعا مانگی کہ اے اللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے میری بیوی اور بچے کے علاوہ, تو اس جگہ کو تو شہر بنا دے. اور جب یہ جگہ شہر بن گئی, ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں, تو پھر اس شہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کسی علاقے کا امن والا ہونا اللہ کی نعمت ہے, اسی طرح کسی علاقے کا شہر بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جنگلوں میں یا ایسے دور دراز دیہاتوں میں رہنے کے بجائے وہ شہری زندگی میں آ کر رہے. اس سے شہری زندگی کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے اور شہری زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اس کو بستی بنا دے, قریہ بنا دے, گاؤں بنا دے, بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ اس جگہ کو باقاعدہ شہر بنا دے تاکہ میری بیوی بچوں کو بھی آسانی ہو, اور بھی جو شہر کی ایک برکتیں ہیں نعمتیں ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو حاصل ہوں. یہی مضمون دوسرے مقام پر بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے ہیں شہر کے مصر کے, اور ان کے والدین گاؤں سے ہجرت کر کے اپنی اولاد کے ساتھ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کیا. فرمایا کہ اے میرے والد, اللہ نے آپ پر نعمت کی, وجاء بکم من البدوی, کہ آپ کو گاؤں سے اٹھا کر اللہ شہر میں لے آیا. اس سے بھی ہمیں شہری زندگی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. تو قرآن و سنت میں شہر میں رہنے کی فضیلت گاؤں میں رہنے سے زیادہ ہے اس کی, اور اس پر کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں اس کو ذرا مختصر کر رہا ہوں. دوسری بات یہاں میں کیا پتہ چلتی ہے, ورزق, امن کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, اسلام اگر دہشت گردی سکھا رہا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں مانگ رہے ہوتے کہ اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے. پتہ چلا کہ اسلام امن کو پسند کرتا ہے, اور اسلام جب امن کو پسند کرتا ہے تو ہر اس کام کو پسند کرے گا جو دنیا میں امن کا ذریعہ بنے. آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ورزق اہلہ من الثمرات, کہ اللہ ان لوگوں کو تو مختلف قسم کے پھل دے. تو ثمر یاد رکھیے صرف پھل کو نہیں کہتے, بلکہ کسی بھی چیز کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو ثمر کہا جاتا ہے. کسی فیکٹری سے کوئی چیز بنے گی تو وہ اس فیکٹری کا ثمر ہے. کسی مشین سے کوئی چیز بن کے آئے گی تو یعنی کسی بھی مشین کی کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ پروڈکٹ اس کا ثمر ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مختلف چیزوں کے ثمرات, مختلف چیزوں کی جو پروڈکٹ ہیں دنیا میں جو بھی چیز بنے تو یہاں پہنچا دے اس کو. اب دیکھیے یہاں بھی ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اسی جگہ کو زرخیز کر دے. ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ پوری دنیا سے چیزیں سمٹ کے یہاں آنا شروع ہو جائیں.
کھچی چلی آئیں یہاں پر, مختلف ثمرات یہاں آئیں. تو یہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے, اللہ اسی جگہ کو ایسا بنا دے کہ یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں, یہاں سے مختلف چیزیں باہر جانا شروع ہو جائیں, ان کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے. اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی زرخیزی کی دعا اس لیے نہیں مانگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر 2 جگہیں ایسی ہیں جو اللہ کا گھر کہلائی ہیں, ایک بیت المقدس اور ایک خانہ کعبہ, اور دونوں زرخیز زمینیں نہیں ہیں. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اگر یہ جگہیں زرخیز ہوتیں تو غیر مسلم یہ کہتے کہ اصل میں لوگوں کو ان جگہوں کی گرینری نے متاثر کیا ہے, ان جگہوں کی خوبصورتی نے متاثر کیا, تو خوبصورتی سے متاثر ہو کر لوگ یہاں آنا شروع ہوئے اور بالآخر انہوں نے یہاں پر عبادت گاہ بنا لی. تو لوگ اس کو ایک اتفاقی تاریخی واقعہ سمجھتے. تو اللہ نے وہاں اٹریکشن کی کوئی چیز رکھی نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے کعبہ کے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے باوجود لوگ اگر وہاں جا رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعتاً یہ جانے والے مخلص ہیں اور یہ واقعی اللہ کا گھر ہے, ورنہ ایسی جگہ پر اٹریکشن کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس میں نیت پہ شبہ کیا جا سکتا تھا اور اس کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا جا سکتا تھا. آپ دیکھ لیں کہ جو دوسرے لوگوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ بہت مزین ہوتی ہیں اور اکثر ایسی جگہوں پر بنائی جاتی ہیں جہاں کا موسم بڑا معتدل ہو, جہاں گرینری بہت ہو, تاکہ لوگ آئیں تو ان کو انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ملے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی جو سلیکشن ہے اس میں کسی انسانی رائے کا دخل نہیں ہے. انسانی رائے کا دخل ہوتا تو کبھی بھی وہ عرب کی ریگستان والی زمین کا انتخاب نہ کرتا, بلکہ وہ کسی مری جیسی خوشنما یا طائف جیسی خوشنما جگہ کا وہ انتخاب کرتا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس حکمت کے پیش نظر یہ دعا نہیں مانگی کہ اس کو زرخیز بنا دے. اگر زرخیز بنا دے پھر تو لوگ پکنک کے لیے جاتے وہاں پہ. اللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ جگہ ایسے ہی رہے مگر دنیا کا رزق تو یہاں پر پہنچا دے تاکہ یہاں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. ایک حکمت کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو ان کو تیری آیات بھی پڑھ کے سنائے, ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے, حکمت کی باتیں بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے. اللہ نے یہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کی 4 ذمہ داریاں بیان کی ہیں. ایک ذمہ داری ہے کہ نبی قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے. دوسری ذمہ داری ہے کہ نبی ان کو باقاعدہ قرآن سکھائیں گے. کیا پتہ چلا ہمیں کہ قرآن کی تلاوت, اس کے الفاظ کو ٹھیک کرنا اور صحیح طرح سے پڑھنا یہ مستقل ایک نیکی ہے, اور پھر اس قرآن کو سیکھنا یہ الگ سے ایک نیکی ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا ثواب, کوئی فائدہ نہیں. یہ غلط ہے. قرآن کی تلاوت بھی نبی کا وظیفہ ہے کہ نبی قرآن کی تلاوت بھی ان کو سکھائیں گے. حالانکہ عرب تو جانتے تھے, تو پتہ چلا تلاوت کرنا مستقل ایک عبادت ہے. پھر اس کتاب کو سیکھنا سمجھنا یہ ایک الگ عمل ہے. تو یہ ہمیں حکمت کی بات پتہ چلی. دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی جیسے تلاوت کریں گے تو صحابہ نے نبی سے تلاوت سیکھی, پھر تابعین نے صحابہ سے تلاوت سیکھی, پھر تبع تابعین نے تابعین سے سیکھی. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آپ آج کوئی بھی قاری اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی حافظ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنے استاذ کا سلسلہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر کے دکھا دے گا. تو جیسے قرآن کی تلاوت باقاعدہ استاذوں سے سیکھی جاتی ہے, اس کے لیے کتابیں کافی نہیں ہیں, صحابہ نے نبی سے, پھر تابعین نے صحابہ سے, تو یہ سینہ بسینہ چل رہی ہے. ایسے ہی قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی تمہیں کتاب باقاعدہ سکھائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے نبی سے سیکھا. اب آپ بتائیے صحابہ نبی سے سیکھے بغیر اگر کتاب نہیں سمجھ سکتے تو تابعین براہ راست کیسے قرآن سمجھ سکتے تھے؟ ظاہر ہے تابعین نے صحابہ سے سیکھا, تب تابعین نے تابعین سے سیکھا. یہ سلسلہ بھی سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. اس میں رد ہے ان گمراہ پروفیسروں پر, ان گمراہ اسکالرز پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کسی سے نہیں سیکھا, ہم نے خود سے سمجھا ہے. تو یہ غلط ہے. اگر خود سے سمجھنا کافی ہوتا تو صحابہ سمجھتے صب سے پہلے. اللہ فرما رہے ہیں صحابہ پورا قرآن خود سے نہیں سمجھ سکتے, بہت سی چیزیں قرآن کی ایسی ہیں جو صحابہ نے نبی سے سمجھی ہیں. تو اسی طرح تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ میں خود سے سمجھ سکتا ہوں؟ تو اس لیے یاد رکھیے کہ چاہے وہ یونیورسٹی کو پروفیسر ہوں یا کوئی اسکالر ہوں یا کوئی عالم مفتی ہوں, کوئی بھی درس دینے والا اس وقت اس کا درس معتبر ہوگا جب وہ اپنے اس سیکھنے کا سلسلہ اور اس سیکھنے کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر سکے کہ میں نے فلاں سے سیکھا, فلاں نے فلاں سے سیکھا. تو یہ چیز بھی باقاعدہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. کتابیں اس میں معاون اور مددگار ہیں مگر کتابیں اس میں اصل نہیں ہیں. تیسری بات والحکمت,
نبی تمہیں حکمت کی باتیں سکھائیں گے. وہ حکمت کی باتیں حدیثیں ہیں جن میں بہت سے ہمیں عقل و دانش کی باتیں بتائی گئی ہیں. تو اس کے لیے بھی اللہ نے بتانے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یعلمو کا لفظ استعمال کیا. حکمت کی باتیں باقاعدہ سکھائیں گے. بتانے میں اور سکھانے میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنے بچے کو کھانے کے آداب بتاتے ہیں, یہ بتانا ہے. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ کھانا کھا رہا ہو آپ اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ بیٹا ایسے کھاتے ہیں, اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. تو نبی نے باقاعدہ صحابہ کرام کو حکمت کی باتیں سکھائی ہیں, صحابہ نے تابعین کو سکھائی ہیں. یہ سیکھنے کا سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے. تو جو شخص بھی اٹھ کے حدیث کو ایسے ہی آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دے اور اس میں اس کا کوئی استاذ نہ ہو جس سے اس سے باقاعدہ حدیث سیکھی ہو اور اس کی تربیت میں وہ کچھ وقت رہا ہو, تو اس کا بھی علم بھی معتبر نہیں ہے. تو یہ سلسلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا پہنچنا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی باقاعدہ تزکیہ کریں گے. تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنا, یعنی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے تمہیں پاک کریں گے. تو تزکیہ کا لفظ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اکثر باطنی نجاست کے لیے آتا ہے, یعنی دل سے تکبر, بغض, دنیا کی محبت, لالچ, ہوس اور اس طرح کی جو گندی برائیاں ہیں جو انسان کو جرائم پر اکساتی ہیں, دل سے ان برائیوں کا خاتمہ کریں گے. تو صحابہ نے نبی کی تربیت میں رہ کے اپنی اصلاح کی, تابعین نے صحابہ کی تربیت میں. تو یہ جو تربیت ہے جس کو بعد میں ایک باقاعدہ ٹرم, ایک اصطلاح کا نام دے دیا گیا جس کو تصوف کہا جاتا ہے, یہ محض ایک اصطلاح ہے. اس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ اصطلاح بعد میں بنی ہے مگر اس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یعنی باقاعدہ کسی شیخ کی خدمت میں رہ کر, کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر اپنی اصلاح کرانا. تو یہ سلسلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. تو آپ کے اندر یہ چار باتیں ہوں گی, ایک تلاوت ایک کتاب کسی معتبر استاد سے, دوسرا کتاب قرآن کو باقاعدہ سیکھنا کسی معتبر استاد سے, حکمت کے یعنی حدیث سیکھنا کسی معتبر استاد سے, اور پھر اپنی باطن کی اصلاح کرنا کسی معتبر شیخ سے. جب آپ ان چار باتوں پر عمل کریں گے اس طریقے پر, تو پھر آپ نہج نبوی کے مطابق کام کرنے کے بھی اہل ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والے ہیں اس دعوے کے بھی آپ مستحق ہوں گے اور اس دعوے میں آپ سچے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.